ویلکم بیک۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ اس گمراہ کن و مجرمانہ سوچ کی قیمت فوج اور عوام ادا کر رہے ہیں۔ کیا خارجی نور ولی اور ان کے جتھے سے بات کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے؟ ریاست 9 مئی کے مقدمات کی ضامن ہے، اس میں ملوث افراد اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اہم پریس کانفرنس۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا جو سیاسی شعبہ بازی کرتے ہیں ان سے سوال پوچھیں، ان کا گریبان پکڑیں کہ وہ دہشت گردی کی کیوں حمایت کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں۔ بیانیے کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ ریاست 9 مئی کے مقدمات کی ضامن ہے، اس میں ملوث افراد اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ DGISPR نے کہا قانونی عمل کو مضبوط کیا جانا چاہیے، کوئی ان جرائم کے بعد کھلا نہیں پھر سکتا۔ کیا ایسی قیادت لائی جا رہی ہے جو ریاست کے خلاف ہے؟ ریاست انتہائی مضبوط ہے۔ It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے، جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور سابق DGISI کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ ریاست کو اس میں واضح کام کرنا ہے۔ انصاف کی تمام ضروریات پوری ہونی چاہیے تاکہ سوال نہ اٹھے۔ ہمیں کسی تاخیر کی پریشانی نہیں، کہاں فوج کی کوئی سیاسی ترجیح نہیں، ہمارے لیے کوئی لیڈر اچھا یا برا نہیں، سارے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست پاکستان سے بڑی ہے تو یہ قبول نہیں۔ جمہوریت آئین کے مطابق ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہمیں آپ اپنی سیاست میں نہ لائیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہیں، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہ رہے ان کے ذاتی اور سیاسی مفاد ہیں۔ DGISPR نے کہا سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، وہ سہولت کار کو پیسے دے کر اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی سیاست اس ابہام سے پنپ رہی ہے۔ کیا اس صوبے میں کرپشن اور گورننس ایک ایشو نہیں؟ NFC کے پیسے کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ سوال نہیں ہوتا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کون ہے جو کہہ رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ اس گمراہ کن اور مجرمانہ سوچ کی قیمت فوج اور عوام ادا کر رہے ہیں۔ کیا خارجی نور ولی اور ان کے جتھے سے بات کر لیں جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر افغان سرزمین سے فتنہ خارج پاک سرزمین میں اگر خون بہائیں اور پاکستان کو اس خون کا حساب لینے کے لیے افغان سرزمین میں داخل ہونا پڑے تو یہ ہمارا حق ہے۔ کابل اب تک اس سلسلے میں کوئی ضمانت نہیں دے سکا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف فتنے اور خون خرابی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ ہم اپنی مٹی کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے اور ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں 1 درجن سے زائد ارکان اسمبلی غائب، 92 اراکین میں سے صرف 76 نے اجلاس میں شرکت کی، 17 غائب رہے۔ سابق صوبائی وزراء بھی شامل، شکیل خان، عبدالکریم، عثمان بٹنی، محمد اشفاق، فضل الہی اور آصف مسعود بھی اجلاس سے غائب پائے گئے۔ شفیع جان، تاج محمد، طارق اریانی اور دیگر نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا کہنا ہے کہ نئے وزیراعلی کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ جنید اکبر نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جتنی مرضی کوشش کرے ہم سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انیبین گڈاپور نے بھی کام کرنے کی کوشش کی لیکن یہ پارٹی اتنی بڑی ہے۔ پارٹی ہے، کوئی ادارہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ اس میں ایشو ہوتے ہیں اور کبھی حل ہو جاتے، کبھی حل نہیں ہو جاتے، کچھ راضی ہوں گے تو کچھ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ چلتا رہتا ہے جمہوریت میں، یہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی پارٹی میں ایسا نہیں ہے جو خان صاحب کے فیصلے کو چیلنج کرے، جو خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا سب کا فیصلہ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، جن میں صوبے کی موجودہ سیاسی اور امن و امان کی صورتحال سمیت متعدد اہم امور پر تفصیلی مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشنز، صوبے میں امن و امان کی چیلنجز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے سینٹ، چترال اور ہری پور میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن، سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور اس کے ممکنہ سیاسی اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
بات کریں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن بھی نمبر گیمز کے لیے متحرک ہے 145 ارکان پر مشتمل ایوان میں حکومتی حمایت یافتہ ارکان کی تعداد 92 ہے جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد 53 ہے ایوان میں اپوزیشن بھی حکومت بنانے کے لیے سرگرم ہے رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے محمد فیاض پختونخوا اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 73 ارکان اسمبلی کی حمایت درکار ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان کو اکثریت حاصل ہے جبکہ اپوزیشن کو وزیر اعلیٰ کے لیے 19 سے 20 ارکان کی ضرورت ہے پارٹی پوزیشن کی اگر بات کی جائے تو اس وقت ایوان میں حکومتی حمایت یافتہ ارکان کی تعداد 92 ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کے 10 اے این پی کے 4 مسلم لیگ نون کے 17 ارکان اسمبلی جمعیت علماء اسلام کے 18 اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی تعداد 3 ہے جبکہ ایک آزاد امیدوار ہے محمد فیاض ABN نیوز پشاور پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کا حصہ نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلہ زرداری ہاؤس میں کراچی میں فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی جماعت کے اجلاس میں کیا گیا فریال تالپور نے اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کی سفارش کی باضابطہ توثیق کر دی ہے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جائے گی اجلاس میں پاک فوج کی قربانی کو خراج عقیدت فتنہ الخارج قوم کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا ہے اجلاس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کی قیادت پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا اجلاس میں راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ نے عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات پر تفصیلی بریفنگ دی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا بھی اتحادی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ ذرائع نون لیگ کا وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر غور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا بھی اتحادی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق نون لیگ کا وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر غور آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا بھی اتحادی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے نون لیگ کا وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی ضرورت پر جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ فلسطینی اور غزائی قافلے کے فریقین مطمئن پھر احتجاج کیوں انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کا ماضی گواہ ہے کہ جتھوں کے ذریعے قومی املاک پر حملے کیے گئے طلال چودھری نے کہا کہ پولیس پر کیلوں والے ڈنڈوں شیشوں اور ربڑ کی گولیوں سے حملے کیے گئے ایسی گولیاں بھی استعمال کی گئیں جو ٹینس بال جتنی بڑی تھیں اور جن پر نوکیلے کیل لگے تھے درجن سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ ریاست کی برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں قانون حرکت میں آئے گا انہوں نے مزید کہا کہ لاہور سمیت پورا پنجاب کھلا ہے